वेलकम बैक नाजरीन। हमने अवामी मामलात की बात की, हुकूमती इकदामात का जिक्र किया। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे कि हुकूमत गवर्नेंस तो शायद बेहतर नहीं कर पा रही, लोगों को तो शायद अशिया जो हैं वो सस्ती फराम नहीं हो रही, लेकिन जो इस वक्त हुकूमती मशीनरी है उसके जो वज़रा हैं उनकी एनर्जी जो है बहरहाल वो अपनी लगा रहे हैं, वो पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ी ईमानदारी से काम किया वो अली जैदी साहब हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की और उन्होंने JIT जो थी वो पब्लिक होने से पहले, आने से पहले 4 दस्तखत वाली वो पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बात कर ली। उसके बाद आज भी वो बाकायदा तौर पर ये जिक्र कर रहे हैं कि असली JIT की रिपोर्ट उनके पास है, और जिसमें जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं, मतलब पीपल्स पार्टी है, उसकी वो जिक्र कर रहे हैं, उनके लोगों का नाम है और वो नाम जो है वो निकाल दिया गया इस JIT में। उधर से सिंध हुकूमत ने भी पब्लिक कर दिया कि जनाब देखें हमारी क़यादत के नाम नहीं है। तो ये काम जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है, बड़ी तनदही से हो रहा है, बड़ी फोकस किया जा रहा है इन कामों पे। तो मैं सजाद तरीन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जो कुछ हो रहा है, JIT रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज़ पब्लिक हुई, ये क्या चल रहा है? इसमें तो फ़कत ये इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम की बात नहीं है। एक रिपोर्ट है जो एक हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने वेबसाइट पर जारी की है। वो क्लेम कर रहे हैं 35 सफ़ात पर मुश्तमिल है। एक वफाकी वज़ीर हैं, वो कह रहे हैं नहीं जी 43 सफ़ात पर मुश्तमिल है। वो कह रहे हैं मेरे पास 4 इदारों के दस्तखत मौजूद हैं। और दूसरी जानिब जो सिंध हुकूमत है वो कहते हैं नहीं जी सूबाई महकमे CID और उसमें जो दूसरा महकमा IB है उसके दस्तखत भी होते हैं, तो वो भी मौजूद हैं। तो ये क्या चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? और फिर क्या JIT की रिपोर्ट कोई ऐसी चीज़ है जो कि छुपाई जा सकती है, या कोई भी हुकूमत उसको काट छाट के पब्लिक कर देती है और कोई पूछने वाला नहीं होता? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात यह है कि ये जब से अली ज़ैदी साहब ने ये इशू उठाया, इस इशू में जो असल इशू हैं, जो अवामी इशू हैं, वो दब गए हैं। जो अवाम के, जिसके आपने अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की, उस इशू पर कोई बात नहीं कर रहा। अब बात हुई JIT की रिपोर्ट्स की। JIT की रिपोर्ट जो है, सिंध में जो इदारे काम कर रहे हैं उसमें कुछ इदारे ऐसे हैं जो सूबाई हुकूमत के मतहत काम नहीं करते, वो मरकज़ के तहत काम करते हैं। और उन्होंने यकीनन वजारत दाखिला को, वफाकी वजारत दाखिला जो है, वहाँ रिपोर्ट जो है JIT रिपोर्ट जमा कराई होगी। अली ज़ैदी साहब जो बातें ख़ुद कर रहे हैं वो वही बातें ब्रिगेडियर इजाज़ शाह के थ्रू क्यों नहीं करवाते? ब्रिगेडियर इजाज़ शाह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए, जो वज़ीर दाखिला हैं और बहुत, मैं समझता हूँ, चीज़ों को समझने वाले आदमी हैं। वो पहले एक इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ भी रहे हैं, वो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ब्रिगेडियर इजाज़ शाह को हुकूमत सामने लाती और उनसे कराती कि जी ये वफाक को रिपोर्ट दी गई है, या इसका एक हिस्सा सईद गनी साहब या बाकी लोगों ने वो जारी किया है, ये नहीं जारी किया। अब ये ऐसे लग रहा है अली ज़ैदी साहब जो दिखा रहे हैं, और वो ऐसे लग रहा है कि जैसे सूबा और मरकज़ आपस में महाज़ाराई की तरफ जा रहे हैं और बढ़ती जा रही है इनकी महाज़ाराई। और ये जो सूरत हाल है, इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। मैं आपको बता दूं, नकी साहब कि 1990 में भी इसी किस्म की पंजाब और मरकज़ में माज़ार आई थी, 90 के पूरे अशरे में। तो मैं समझता हूँ उसी किस्म हालात जा रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे पास इस वक्त लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, सिंध हुकूमत के मिनिस्टर हैं जनाब सईद गनी साहब। उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, वक्त उनके पास भी कम है। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी की है, अली ज़ैदी साहब भी बार बार कर रहे हैं ये बातें। सर, आप हमें बताएंगे कि ये मामला चल क्या रहा है? अब क्या इस पे इंक्वायरी होगी कि असली JIT और नकली JIT की बातें चल निकली? देखिए, कोई भी शख्स जिसको थोड़ा सा भी हुकूमत के निज़ाम का पता हो, वो इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि JIT जो रिपोर्ट हमने जारी की वो गलत है। एक बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो रिपोर्ट्स हमने जारी की हैं, ये कल परसों या 6 दिन पहले, 8 दिन पहले हमारे पास सबमिट नहीं हुई है। ये 2015 और 16 में जब ये JIT बनाई गई थी, उसी वक्त उन्होंने जब अपना काम मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद उन्होंने होम डिपार्टमेंट को सबमिट करवा दी थी। ये उस वक्त से हमारे पास पड़ी रही, उसको हमने आज जो है वो पब्लिक कर दिया है। अब इस मौके पर ये कहना कि जी इसके अंदर तब्दीली हुई है, तो मैं ये समझता हूँ ये गैर जिम्मेदारी की बात इसलिए है कि उस JIT के तमाम मेंबरान, खासतौर पर उज़ैर बलोच की JIT इसका बार बार वो तस्करा करते हैं, 6 उसके मेंबरान थे, 7वां उसका सरबराह था। उनके दस्तखत हर सफ़े पर मौजूद हैं, 35 के 35 पेजेस पर मौजूद हैं, 35 के 35 पेजेस के नंबरिंग हुई है और आखिरी पेज पे भी सबके दस्तखत हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हुकूमत जो है इन चीज़ों को तब्दील कर सके।
سعید غنی صاحب، سجاد ترین بول رہا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ علی زیدی جو پیش کر رہے ہیں وہ جی آئی ٹی رپورٹ ٹھیک ہے یا سندھ حکومت نے جو جاری کی ہے وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، اس میں فیصلہ کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جو حکومت نے آفیشلی ایک ڈاکومنٹ ریلیز کیا ہے اس کے مقابلے میں ایک ایسے وزیر جو ہمیشہ جھوٹ بولنے کے حوالے سے مشہور ہیں، غلط بیانی کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے جس کو لہرا کے وہ کہہ رہے ہیں سچا ہے. تو اب ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم جا کے اس کو کہیں کہ تم سچے ہو کہ نہیں ہو؟ ہم نے اپنا ڈاکومنٹ ریلیز کر دیا ہے، وہ ٹھیک ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے جا کے کہیں چیلنج کرے اس کو. علی زیدی صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے یہ کہا ہے، تو آپ کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ کیا انہوں نے قومی اسمبلی میں جھوٹ بولا ہے اور جھوٹی کوئی رپورٹ پیش کی ہے؟ 100% جھوٹی تھی، اور اسی بنا پر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو پبلک کر دیں. اس لیے کہ اگر ہم پبلک نہ کرتے تو علی زیدی صاحب پھر کسی چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر، کہیں بھی کھڑے ہو کر وہ لہک لہک کے چیک کے جس طرح بات کرتے ہیں وہ یہ بار بار لہراتے رہتے. تو کم از کم ہم نے پاکستانی قوم کے سامنے جو اصل جی آئی ٹی رپورٹ تھی وہ رکھ دی ہے. اب وہ فیصلہ کریں گے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. سر، فیصلے کی بات کر رہے ہیں سعید غنی صاحب. آج ظاہر علی زیدی صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ سو موٹو لے، یعنی آپ نے کہا کہ چیلنج کرے، تو وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس پہ اس کو نوٹس لیا جائے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پورا ایک عدالتی نظام ہے، قانون کے مطابق ساری چیزیں چلتی ہیں. جب یہ جی آئی ٹیز بنی، جی آئی ٹیز نے اپنی سفارشات دی، ان سفارشات کے مطابق ان پر عمل ہو رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی نے یہ سفارش کی تھی کہ عزیر بلوچ کو آرمی ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور پاک فوج کے پاس عزیر بلوچ رہا، اس کا آرمی کورٹ میں ٹرائل ہوا، وہاں سے اس کو سزا ہوئی. یہ جی آئی ٹی کے مطابق ہوئی ہے. اب اگر ہر چیز قانون کے مطابق چل رہی ہے تو اب اس موقع پر آپ کہیں کہ سپریم کورٹ 184(3) میں اس کو نوٹس لے لے، تو پھر باقی عدالتی نظام اب کہاں جائے گا؟ پھر اس میں تو کسی کو اپیل کا رائٹ بھی نہیں ہے. اور ماضی میں افتخار چودھری کے وقت میں خاص طور پہ 184(3) جس طرح مس یوز ہوتا رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف خاص طور پہ، وہ مثالیں بھی ہم سب کے سامنے موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قانونی طریقہ کار موجود ہے، عدالتی نظام موجود ہے، اس میں وہ تمام مقدمات چل رہے ہیں. علی زیدی صاحب کو کوئی پریشانی ہے، جائیں ان میں فریق بنے، وہاں جا کر گواہ کھڑے کریں اور سزائیں دلوائیں لوگوں کو. سعید غنی صاحب، یہ بتائیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اچانک جو ہے یہ علی زیدی صاحب ایک کاغذ لے ہیں سامنے اور بار بار یہ لہرا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے پس پردہ اصل کیا مقاصد ہیں اور کیا کہانی ہے، وہ ذرا بتا دیں قوم کو. یہ آپ کا سوال جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ہے. اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرونا ہے، اور بدقسمتی سے یہ حکومت جو ہے وہ کرونا کی دوست اور ہمدرد ہے، اور یہ پوری دنیا کو اور پورے ملک کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. کرونا کے حوالے سے غلط بیانیاں کر کے ٹیسٹنگ بالکل نیچے لے کر آ گئے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کرونا کسی تباہی اس ملک میں پھیلا رہا ہے. اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. جو چینی کی رپورٹ آئی ہے کمیشن کی، اس سے یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. جو پیٹرول کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے، جو لوگوں کے جیبوں سے اربوں روپے نکلے ہیں، اس سے یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. جو گندم کا اسکینڈل ہے جس میں انہوں نے کروڑوں اربوں روپے بنائے، یہ اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. جو مہنگائی ہے اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. جو معیشت کی بربادی ہے اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. جو ان کی اپنی انٹرنل رفٹ ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو نالائکیاں ہیں، نااہلیاں ہیں، اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. تو یہ گڑے مردے جو 5-6 سال پہلے بڑے دھوم دھام سے بجائے جا چکے ہیں، سارے یہ بینڈ باجے پیپلز پارٹی کے خلاف یہ بڑے زور و شور سے کمپینس چل چکی ہیں. اور آج تو وقت یہ ہے کہ ہم حکومت سے پوچھیں، سوال کریں. جب 2 سال گزر گئے، جب وہ ناکام ہو، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ چیز لے کر آ گئے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے بنیاد کی چیز ہے جس کو یہ تماشا بنا رہا ہے. سعید غنی صاحب، آپ سندھ حکومت پر ظاہر ہے ایک وفاقی وزیر الزام عائد کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ان کا بھی حق ہے وہ جائیں چیلنج کریں اور اس کا آپ جواب دیں گے، لیکن جو آپ پر الزام عائد کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح جو جی آئی ٹی رپورٹ تھی وہ پبلک کر دی ہے، تو کیا اس کا جواب ظاہر حق رکھتی ہے سندھ حکومت کے وہ اس الزام کے خلاف وہ بھی کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی کورٹ میں جیسے سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ الزام عائد کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، تو اس پر پھر سندھ حکومت بھی کیا کوئی اقدامات کرے گی؟ کوئی لایا عمل ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں کہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اب اگر انہوں نے قادر پٹیل کے اوپر اسمبلی میں الزام لگایا تو قادر پٹیل بھی رکن قومی اسمبلی ہیں، وہ چاہیں تو پریویلیج موشن بھی ان کے خلاف موو کر سکتے ہیں. اگر کہیں اور بیٹھ کے انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہیں. جس شخص کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی ہے اس کے خلاف وہ عدالتی اور قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. علی زیدی صاحب، آئین میں 62-63 بھی ہے، اور جو آدمی قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے جھوٹ بولتا ہے اس پہ تو 62-63 بھی ماضی میں کہیں لگائی گئی ہے. اور خود پی ٹی آئی جو ہے نواز شریف کے بارے میں یہی کہتی تھی کہ وہ اسمبلی میں اس نے جھوٹ بولا ہے، اس پہ 62-63 لگائی جائے.
तरीन साहब, ये 62 तरह से सर हमारे लिए अगर पीटीआई पे लगा तो पूरी आधी पीटीआई साफ हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और गुफ्तगू की। ये जो आखिर में मेरे ख्याल से ज़्यादा इनसे बड़ा मुख्तसर सा जवाब था ना सईद गनी का, ये सबसे बड़ा जवाब था। वो उन्होंने कहा कि फिर सब साफ़ हो जाएगी। और दूसरा, आज सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ ज़ाहिर सामने आया है सईद गनी साहब का, वो अज खुद नोटिस के ख़िलाफ़ हैं कि वो क्या अदालतें अज खुद नोटिस, खुद अली जैदी साहब चले जाएं, ठीक है वो चले जाएं। और दूसरा ये भी बड़ा अहम सवाल जो है उसका जवाब उन्होंने दिया है कि जनाब हम खुद इस इल्ज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। आप नहीं समझते कि एक जानिब तो शख्सियात पर इल्ज़ाम है, वो तो अपनी डिफेमेशन के हवाले से जाएं, लेकिन जो सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद हुआ है, क्या सिंध के रिपोर्ट ही गलत पब्लिक की गई है, तो उस हवाले से क्या ये हक नहीं रखते कि ये भी जाएं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात यह है कि सिंध हुकूमत की जानिब से अगर कोई रिपोर्ट जाली बनाई गई है या उनकी तरफ से पूरी रिपोर्ट जारी नहीं की गई, तो अली ज़ैदी साहब जो हैं वो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वफाक में हैं, इधर वो अपनी वजारत कानून के थ्रू वो कोर्ट में चले जाएं उनके ख़िलाफ़ कि जी ये जो हमारे JIT की रिपोर्ट है ये पूरी जारी नहीं की गई। अब अली ज़ैदी साहब एक वफाकी मिनिस्टर हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आज ख़ुद नोटिस लें। जैसे सईद गनी साहब ने ये कहा कि देखें, हमारा अदालती निज़ाम पहले मुकदमात की एक बहुत बड़ी राशि है, लोगों को मुकदमात में बड़ा वो होता है। आप आसफ सईद खोसा साहब ने बहुत ज़्यादा उनको मुकदमात को सुना और कोशिश की कि जल्दी से जल्दी फ़ैसले किए जाएँ ताकि मुकदमात की तादाद कम हो। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के हर मामला जो है सूबाई हुकूमत का है जी कोर्ट में जाएं या वफाकी हुकूमत का है जी कोर्ट में नोटिस लें, आप ख़ुद कोर्ट में चले जाएं। मैं समझता हूँ अली ज़ैदी साहब अगर ये समझते हैं कि वह सिंध हुकूमत ने कोई उसमें गड़बड़ की है और कोई गड़बड़ है और वो साबित कर सकते हैं, तो वो जाएँ कोर्ट में जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो वफाकी हुकूमत उनकी अपनी है, वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर इजाज़ शाह उनके अपने हैं, वो उनको कहें कि वो देखें जो सिंध में वफाकी इदारे जो ऑपरेट कर रहे हैं और ख़ुसूसन सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो तो वजारत दाखिला के थंब के नीचे हैं ना, रेंजर्स हो चाहे दूसरे इदारे हों, तो उन्होंने तो यकीनन रिपोर्ट्स जो है वो वजारत दाखिला को रिपोर्ट की होगी यहाँ इस्लामाबाद में। अली ज़ैदी के साथ वज़ीर दाखिला का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना या उनके साथ मौजूद ना होना या वजारत दाखिला की तरफ से कोई बयान ना आना, वज़ीर दाखिला का खामोश होना, वजारत दाखिला का खामोश होना, ये ख़ुद एक सवाल पैदा करता है कि एक मिनिस्टर ख़ुद ही अपने उसमें लगा हुआ है, बाकी क्यों नहीं बात कर रहा है, वज़ीर दाखिला क्यों नहीं बात कर रहा है। बाकी अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो आप ठीक है चले जाएं, अदालत में ले जाएं इसको, और जो जो उसमें इन्वॉल्व है। देखें, बात यह है जिस आदमी ने कोई कत्ल कराए हैं या जिसके कहने पे कत्ल हुए हैं या जिसके कहने पे लूट मार हुई है, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमारे पॉलिटिशियन जो हैं माहौल इतना ज़्यादा ऊपर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा महाजराई कर देते हैं कि उसकी वजह से जो असल हक़ाइक़ होते हैं और जो असल मुल्ज़मान होते हैं या असल जो जराइम पेशा लोग होते हैं वो बच जाते हैं। ये अब आपके सामने है सूरत हाल, सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान जो महाजराई है वो देखें कहाँ चली गई है। उस महाजराई में जो JIT के असल नकात थे जिन पर अमल दरामद होना चाहिए था, जो जराइम पेशा लोग थे जिनके खिलाफ सज़ा होनी चाहिए थी, जिनको मुआशरे को पाक करना चाहिए था इन लोगों से, वो वाला मामला बिल्कुल रुक गया है और धरे का धरा रह गया है, मामला आगे बढ़ रहे हैं। नहीं सर, वो तो हो गया ना, उज़ैर बलोच वाली जो रिपोर्ट आई है उस पर तो वो आर्मी एक्ट के तहत, जैसे अभी सईद गनी साहब ने कहा है, वो तो इक़दामात क्या उस पर अमल दरामद हो चुका हुआ है, तो वो तो हुआ ना। अब ये जो इल्ज़ामात, दूसरी आपने जैसे अभी तज़किरा किया है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान, मेरे ख्याल में ये वफाकी हुकूमत के वो लोग जिनका ताल्लुक सिंध से है, बिलखसूस अली ज़ैदी साहब जिनका ताल्लुक कराची से है, उनके और फिर सिंध हुकूमत के दरमियान के मामलात ज़्यादा गंभीर हैं। वो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं, जैसे आपने कहा वज़ीर दाखिला नहीं बात कर रहे, विफाक से जो पर्सनैलिटीज़ या जो जिन ओहदों को जिस मनसब पे बैठे हुए लोगों को बोलना चाहिए था वो नहीं बोल रहे, और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अली ज़ैदी साहब बोल रहे हैं और ज़ाहिर है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। एक तो ये मामला है। दूसरा, ये जो चल रहा है ना कि वो कह रहे हैं हमारे लोग नहीं हैं, पीपल्स पार्टी ये कह रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, फहमीदा मिर्ज़ा साहब आपके पास बैठे हैं, आपकी जमात के साथ आज ताल्लुक़ है, आप उनके खिलाफ इक़दामात करें, उनके खिलाफ बिल्कुल आप मुतालबा करें। अब वो मुतालबा कर रहे हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हवाले से, और अली ज़ैदी साहब जो हैं वो जैसे कादिर पटेल साहब का और बाकियों का नाम ले रहे हैं, वो उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो मेरा तो सवाल ये है कि इसमें अवामी इशू कहाँ है सर, इसका हमें क्या फ़ायदा है? यानी JIT की आड़ में वो एक दूसरे की जमात को निशाना बनाए हुए हैं।
ایک دوسرے کی شخصیات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ایسا نہیں ہے جب وفاقی وزیر کو بات کرتا ہے تو اس کا مطلب پوری حکومت بات کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ کوئی غیر اہم آدمی ہوتا ہے. علی زیدی صاحب وفاقی وزیر ہیں، اور جب وفاقی وزیر ہیں تو ان کی حمایت میں، ان کی سپورٹ میں وزارت داخلہ کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. وزارت داخلہ آ کے یہ کہے کہ جناب یہ ہے وزارت داخلہ کا ترجمان. اب آپ دیکھ لیں ہماری جو وفاقی وزارت داخلہ ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے علی زیدی کی باتوں سے بالکل لا تعلق ہے. ان کی آپ نے کوئی بیان پڑھا، کوئی ان کی سٹیٹمنٹ پڑھی، ان کی کسی ترجمان کی کوئی بات کی، تو یہ اس طرح تو پھر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے علی زیدی صاحب نے اپنی ذاتی کو لڑائی بنائی ہوئی ہے. لیکن وہ یہ سوچیں کہ ذاتی لڑائی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وفاقی وزیر ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حکومت کہہ رہی ہے. یہ ایک کی بات نہیں ہے کہ جی ایک منسٹر نے ایسی کہا کہ کوئی ذاتی رائے ہے. وہ تو حکومت پاکستان کے وزیر ہیں، خاموشی بھی نظام دی ہے. وہ پھر جو ہے آ کے وہاں پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ منسٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وزارت داخلہ جو ہے اس کو کیوں نہیں بتایا جائے؟ وزارت داخلہ کیوں نہیں کہتی کہ جی علی زیدی یہ باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ جے آئی ٹی رپورٹ ہے، اور اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے فلاں سندھ حکومت جو فلاں لوگوں کو بھی گرفتار کرے، جس کے نام ہے سب کو گرفتار کر لے. سر میرا تو وہی سوال ہے نا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کا درد دل ہے دونوں طرف سے؟ میں سمجھتا ہوں یہ سیاست کی جا رہی ہے، اور اس میں در حقیقت اسی سیاست میں، اسی محاذ آرائی میں عوامی ایشوز جو ہیں، جیسے سعید غنی صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بات کی، وہ ایشوز دب رہے ہیں. اس کے علاوہ جو عام آدمی ہیں اس کے جو مسائل ہیں اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور اسی لڑائی کے دوران جو اصل جرائم پیشہ لوگ ہیں، جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے، جن کو سزائیں ملنی چاہیے، ان کا فائدہ ہو رہا ہے. وہ یہ آپس میں وزیر لڑ رہے ہیں، ایک دفعہ ادھر علی زیدی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، ادھر سعید غنی صاحب پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، پھر ادھر کوئی اور کر دیتا ہے، اس کا جواب کوئی کہیں سے اور سے آ جاتا ہے. تو جو اصل ایشوز ہیں وہ ڈسکس نہیں ہو رہے، نہ جو اصل معاملات ہیں ان پر کسی کی نظر ہے، نہ وہ جرائم پیشہ لوگ جن کو گرفتار ہونا چاہیے، جن پہ سزائیں ہونی چاہیے، جن پہ مقدمات تیزی سے چلنے چاہیے، وہ بھی مزے میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سلسلے کو بیٹھ کے کہیں دیکھنا چاہیے، کوئی اس کا کوئی اینڈ ہونا چاہیے. یہ اسی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن ایک بات کرے، دوسرے دن صوبائی حکومت بات کرے. تو یہ اس تصادم کی صورت میں پہلے 1990 کے عشرے میں بھی ایسی صورتحال بنی، اور آپ نے دیکھا کہ اس عشرے میں پھر جو جمہوری حکومتیں تھیں ان کا کیا عشر ہوتا رہا تھا. اگر آپ اسی طرح بات کریں گے اور اسی طرح مسائل کھڑے کریں گے، محاذ آرائی کریں گے، تو اس سے جمہوریت کے لیے، جمہوری نظام کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی نیک شگون نہیں ہوگا، کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. یہ اس سے مسائل بڑھیں گے، اور یہ مسائل جب بڑھیں گے تو پھر نقصان جمہوریت کا ہوگا. جی تو اب یہی سوال سر دیکھیں نا، اب کیا آپ سمجھتے ہیں سر، آنیسٹلی بتائیے گا، کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں اگر وہ بات درست ہوتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے، چونکہ اس وقت حکومت تھی، ان کے لوگوں کے خلاف، یا اس وقت جو لوگ تھے، کیونکہ وزیر داخلہ تھے ذوالفقار مرزا صاحب، یہ کوئی کارروائی ہو پائے گی؟ میرے خیال میں 2-4 دنوں میں وہ باتیں ہوں گی اور پھر بات ختم ہو جائے گی. اب وہ علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ عدالت خود نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ از خود نوٹس لے. تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ اسی طرح سندھ حکومت کیوں نہیں جاتی کہ ان پہ اوپر الزام عائد کیا جا رہا ہے؟ ذوالفقار مرزا صاحب جو تھے وہ وزیر داخلہ تھے، اور وہ ان کی چھتری سب لوگوں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو، یہ تو ثابت ہو گیا نا. انہوں نے خود کہا تھا کہ جی وہ امن کمیٹی والے میرے بچے ہیں، ان کو حاصل تھی. اب ذوالفقار مرزا کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے. وہ جو اسلحہ بارود، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا اس وقت کہ میرا بس چلے تو میں اور 5 لاکھ لوگوں کو جو ہے اسلحے کا لائسنس دے دوں. ٹھیک ہے. اب یہ تو اہم معاملہ تھا. اس سے بڑا معاملہ ظاہر ہے یہ سیاست جو ہو رہی ہے وہ ایک بڑی سیاست ہونے جا رہی تھی. صف بندی ہو رہی تھی اپوزیشن کی، اور ایک اے پی سی بلائی جا رہی تھی. بلاول بھٹو صاحب نے کہا، پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیں آ کے ادھر ہمارے پروگرام میں کہتے رہے کہ جلدی ایک اے پی سی بلائی جا رہی ہے جس کا لائحہ عمل تیار ہے. وہ سر کہاں رہ گئی؟ وہ شہباز شریف صاحب کا کرونا نیگیٹو آیا، اس کے بعد یہ امید تھی کہ فوراً اے پی سی بلائی جائے گی، مگر وہ تو بالکل خاموشی ہے. بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں موجود ہیں، کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی. میرا خیال یہ ہے نقی صاحب کے بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون نے ایک دفعہ پھر ہاتھ کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں، یہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جب اس کو موقع ملتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کر جاتی ہے، اور یہ ان کی پرانی روایت ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ جب نواب رضا نصر اللہ خان نے اے آر ڈی بنایا جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اکٹھا کیا بہت اختلافات کے باوجود، لیکن جیسے ہی وہ اختلافات ختم کرا کے اتحاد بنا تو جناب مشرف کے خلاف کوئی مومنٹ چلنی شروع ہوئی، تو خاموشی سے میاں نواز شریف اپنے پورے خاندان کو لے کے سعودی عرب چلے گئے تھے ان سے ڈیل کر کے.
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد متعدد مرتبہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، میں آپ کو ساری ہسٹری بتا دوں. ابھی بھی بلاول بھٹو اب اطلاعات زرداری کیا ہیں نے سر آپ کے پاس؟ بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی، اور پھر آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کا یہ کہا جی کہ جیسے کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آئے گا، وہ صحت یاب ہوں گے تو اس کے بعد آگے کی بات کریں گے، ہم اے پی سی بلائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس اے پی سی کو شاید مشکل ہوگا، وہ اے پی سی میں شاید مسلم لیگ نون حصہ نہیں بن رہی. اچھا. اور بلاول بھٹو زرداری آپ دیکھیں کتنے دنوں سے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مسلم لیگ کے لیڈر نے ان سے کوئی بات نہیں کی، کوئی ان کو ملنے نہیں گیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کسی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جی شہباز شریف صاحب کب رابطہ ہوگا، کب وہ آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں خاص طور پر میاں شہباز شریف جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید نے ابھی پہلی انٹری دی ہے کرونا کے بعد، انہوں نے کہا میری اور شہباز شریف کی پارٹی ایک ہے. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ان کے معاملات وہاں طے ہو تو جائیں. مسلم لیگ نون ہاتھ کر اسی گئی، لیے پھر مسلم ہاتھ لیگ کر گئی نون پیپلز جو پارٹی ہے، کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید نہیں آنے چاہتے. ٹھیک ہے. اور اب بلاول بھٹو زرداری کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی، اور بدلتی ہوئی صورتحال میں ایک نئی حکمت عملی کے تحت سیاست کرنی ہوگی. وقت ختم ہو گیا ہے، میرے خیال میں سوچا بھی جا رہا ہے پیپلز پارٹی میں. جی بس یہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اب متبادل لائحہ مت اگر سوچا جا رہا ہے. اے پی سی میں نون لیگ نہیں آتی تو باقی جماعتیں اگر آتی ہیں تو اس اے پی سی کا بھی شاید فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ اتنا نہیں جس میں ہوگا. مسلم لیگ نہ ہو. جی سجاد ترین صاحب، بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، اور یقینی طور پر یہ آنے والے دنوں میں یہ باتیں ثابت ہوں گی. ہم آج کے پروگرام میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو سیاست کا رنگ ہمیں دکھائی دے رہا تھا، اس میں میاں شہباز شریف صاحب کے کرونا نیگیٹو آنے کے بعد جو لگ رہا تھا کہ کچھ ہوگا، تو اب صورتحال بدل چکی ہے، اور بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، تو ظاہر ہے پھر اب سیاست کا رنگ اور رخ جو ہے وہ تبدیل ہوگا. لیکن یہ جو رنگ اور رخ تبدیل ہوگا، اس میں سب سے بڑا سوال ہمارا ہمیشہ یہ رہے گا کہ اس میں عوام کا کیا ہوگا، عوام کے لیے کون سامنے آئے گا. یہ سوال آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا اور برقرار رہے گا. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.